اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار وهم من شہد بدرا او جميع الصحابہ والذین اتبعوهم الى یوم القیامہ بإحسان فی العمل رضی اللہ عنہم بطاعته ورضوا عنہ بثوابه وأعد لهم جنات تجری تحتها الأنهار وفي قراءة بزيادة من خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. والسابقون الأولون، سابقون موصوف، الاولون صفت، من المہاجرین والانصار جار مجرور سے مل کر کے حال واقع ہے. والذین اتبعوہم یہ اسی پر معطوف ہے، یعنی والسابقون الاولون پر. بإحسان جار مجرور سے مل کر کے اتبعوہم سے متعلق ہے. معطوف علیہ سے مل کر کے مبتدا، رضی اللہ عنہم بطاعتہ ورضوا عنہ یہ خبر ہے. وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار یہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ پر معطوف ہے. ذالک الفوز العظیم یہ جملہ مستانفہ ہے. السابقون الاولون من المہاجرین والانصار مہاجرین و انصار میں سے سابقین اولین وہ لوگ ہیں جو بدر میں شریک ہوئے، یا تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے صحابہ کی پیروی کی قیامت تک حسن عمل کے ساتھ. اللہ تبارک تعالیٰ ان سے راضی ہیں ان کے اللہ کی اطاعت کرنے کی وجہ سے، اور وہ لوگ اللہ سے راضی ہیں اللہ کے ان کو ثواب دینے کی وجہ سے. اور اللہ تبارک تعالیٰ ان کے لیے ایسے باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں. ایک قرات میں من کے زیادتی کے ساتھ ہے، جس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے، وہ بڑی کامیابی ہے. گزشتہ آیات میں ان مومنین مخلصین کا ذکر تھا جن کا تعلق دیہات سے ہے. آگے کی آیات میں تمام مومنین کا ذکر ہے جن میں ان کے درجات اور فضیلت کا بیان ہے، جن کے دو طبقے ہیں. اول کو السابقون الاولون میں بیان کیا گیا ہے، اور ثانی کو والذین اتبعوہم میں بیان کیا گیا ہے. دونوں کے مصداق کو طے کرنا لفظ من کے معنی اور مفہوم کی تعیین پر موقوف ہے. چنانچہ عرض ہے من میں دو احتمال ہے، تبعیض کے لیے بھی ہو سکتا ہے. اس صورت میں صحابہ کے دو طبقے ہوں گے، سابقین اولین دوسرے درجے کے صحابہ. تو سابقین اولین وہ کہلائیں گے جو بقول بعض بدر میں شریک ہوئے، بقول بعض تحویل قبلہ سے پہلے مسلمان ہوئے،
بقول بعض بیعت رضوان میں شریک ہوئے۔ باقی صحابہ جو تحویل قبلہ سے پہلے مسلمان نہیں ہوئے تھے یا غزوہ بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے یا بیعت رضوان میں شریک نہیں ہوئے تھے، یہ دوسرے درجے میں داخل ہوں گے۔ اسی طرح قیامت تک پیدا ہونے والے مومنین جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے طریقے کو اختیار کریں گے وہ بھی دوسرے درجے میں ہوں گے۔ اس طرح صحابہ کا بھی دو طبقہ ہو جائے گا۔ دوسرا احتمال یہ ہے کہ من کو بیان کے لیے مانا جائے، تو اس صورت میں تمام صحابہ سابقین اولین میں ہوں گے، تو اس طرح تمام صحابہ ایک ہی طبقہ میں داخل ہوں گے، اور صحابہ کے بعد تابعین، تابعین اور قیامت تک کے مومنین دوسرے درجے میں داخل ہوں گے۔ بہرحال پہلی تفسیر کے مطابق صحابہ کے دو طبقے ہوں گے، اور دوسری تفسیر کے مطابق تمام صحابہ ایک ہی طبقے میں داخل ہوں گے۔ پہلی تفسیر وَهُمْ مَنْ شَهِدَ بَدْرًا أَوْ جَمِيعُ الصَّحَابَةِ سے یہ تفسیر کر کے مفسر علام اس بات کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ من میں دونوں احتمال ہے، یعنی تبعیض کے لحاظ سے من شہد بدرن فرمایا، اور بیان کا لحاظ کر کے جمیع الصحابہ فرمایا۔ اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم بطاعتہ ورضوا عنہ بثوابہ، اللہ تبارک تعالیٰ ان سے راضی ہے، بندوں نے اللہ کے مرضی کے مطابق طاعت کی تو اس لیے اللہ ان سے راضی، اور اس پر اللہ تعالیٰ اس قدر ثواب دیں گے کہ بندے اس ثواب پر راضی ہوں گے۔ رضی اللہ عنہم کی ایک تفسیر فرمائی گئی اے قبل اعمالہم، اللہ تبارک تعالیٰ بندوں کے اعمال کو قبول فرمائے گا، وَأَصَابَهُمْ عَلَيْهَا، اور اللہ تبارک تعالیٰ ان کو اس پر ثواب عطا فرمائے گا، اتنا دے گا کہ جتنا اپنے مخلوق میں سے کسی کو نہیں دیا۔ وَرَضُوا عَنْهُ کا مطلب ہے قَبِلُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ، اللہ تبارک تعالیٰ جو اس بندوں کو ثواب دیں گے اس پر بندے راضی ہوں گے، بہت خوش ہوں گے، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ بندوں سے پوچھے گا کیا ہم نے جو ثواب دیا ہے اس پر تم راضی ہو گئے؟ بندے کہیں گے کیسے ہم راضی نہ ہوں جبکہ آپ نے ہم کو اتنا عطا فرمایا کہ جتنا اپنے مخلوق میں سے کسی کو عطا نہیں فرمایا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرمائے گا کہ میں اس سے بھی بہتر چیز تم کو عطا فرماؤں۔ بندے کہیں گے اس سے بہتر اور افضل چیز اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں ہمیشہ کے لیے تم سے راضی ہو گیا، کبھی بھی اب ناراض نہیں ہوں گا۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ایسی نعمت ہوگی جس سے بندے بہت خوش ہوں گے اور ان کی خوشی دوبالا ہو جائے گی۔ تو یہ تو اللہ تبارک تعالیٰ کی رضامندی کا بیان تھا، بندے کی اس پر خوش ہونے کا بیان تھا۔ آگے فرمایا وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ، اللہ تبارک تعالیٰ ان کے لیے ایسے باغات تیار کر رکھے ہیں کہ جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ اس میں جو فرمایا بے زیادت من، تحتہا سے پہلے من کو اگر زائد مانا جائے تو عبارت ہو جائے گی تجری من تحتہا الانہار، اور یہاں پر من نہیں ہے۔ ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے، اس کا مشار الیہ وہ رضا اور جنت ہے جس کو رضی اللہ میں اور اعد لہم میں بیان فرمایا گیا ہے، یعنی وہ رضا اور جنت بہت بڑی کامیابی ہے۔ آگے وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ یا اہل المدینۃ من الاعراب منافقون
كأسلم وأشجع وغفار ومن أهل المدينة منافقون أيضا مرضوا على النفاق لجوا فيه واستمروا لا تعلمهم خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين بالفضيحة أو القتل في الدنيا وعذاب القبر ثم يردون في الآخرة إلى عذاب عظيم وهو النار. ترکیب دیکھیے. ممن حولکم یہ خبر مقدم ہے. من الاعراب یہ من کا بیان ہے. منافقون یہ مبتدا ہے. ممن حولکم خبر مقدم، منافقون مبتدا. ومن اہل المدینہ یہ خبر مقدم ہے جس کا مبتدا محذوف ہے. منافقون ایضاً مفسر علام منافقون ایضاً لا کر کے اس بات کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ من اہل المدینہ خبر مقدم ہے اور منافقون اس کا مبتدا ہے جو محذوف ہے. مردو علی النفاق اسی مبتدا محذوف کی صفت ہے. لا تعلمهم نحن نعلمهم یہ نیا جملہ ہے. سنعذبهم مرتين یہاں سے ان منافقین کے عذاب کو بیان فرمایا گیا ہے. ترجمہ دیکھیے. تمہارے ارد گرد اے اہل مدینہ دیہاتیوں میں سے منافقین ہیں، جیسے قبیلہ بنو اسلم کے لوگ اور اشجع اور غفار کے لوگ، اور اہل مدینہ میں سے بھی بعض منافقین ہیں جو نفاق پر بڑے پکے ہیں، مصر ہیں اور اس پر دائم قائم ہیں. لا تعلمهم اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو نہیں جانتے ہیں، لیکن ہم جانتے ہیں. ہم ان کو 2 مرتبہ عذاب دیں گے، رسوائی یا قتل کے ذریعے دنیا میں اور عذاب قبر کے ذریعے برزخ میں. پھر وہ لوگ آخرت میں بڑے عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے اور وہ بڑا عذاب نار ہے. وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ گزشتہ آیات میں ان منافقین کا ذکر تھا جن کا نفاق ان کے اقوال و افعال سے ظاہر تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خوب پہچانتے تھے. آیت مذکورہ میں ان منافقین کا ذکر ہے جن کا نفاق انتہائی کمال پر ہونے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اب تک پوشیدہ رہا. ایسے منافقین کے 2 طبقے تھے. ایک کا تعلق دیہات سے تھا جن کو ومن الاعراب سے بیان کیا گیا، دوسرے کا تعلق مدینہ سے تھا جس کو ومن اہل المدینہ سے بیان فرمایا گیا. اس آیت میں ایسے شدید منافقین پر آخرت سے قبل 2 عذاب کا ذکر ہے. ایک فضیحت اور قتل کا اندیشہ، دوسرا عذاب قبر جو قیامت سے پہلے ان کو پہنچے گا، اور تیسرے عذاب آخرت کو بیان کیا گیا ہے اللہ ثم یردون سے. فرمایا گیا کہ منافقین 2 طرح کے تھے. ایک کا تعلق دیہاتی سے تھا اور دوسرے کا تعلق اہل مدینہ سے تھا. وہ 2 طرح کے منافقین تھے، اس کو یہاں پر بیان فرمایا گیا اور ان کی صفت بیان فرمائی گئی. مردو علی النفاق کہ نفاق میں بڑے پکے ہیں اور مصر ہیں. فرمایا گیا لا تعلمهم آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نہیں جانتے ہیں. سوال یہ ہے کہ لا تعلمهم میں منافقین کے حال کو آپ سے جاننے کی نفی کیسے کی گئی، جبکہ دوسری آیت میں وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ میں آپ کے لیے منافقین کے حال کو جاننے کا اثبات کیا گیا ہے. ایک آیت میں جس چیز کا اثبات کیا گیا، دوسری آیت میں اسی کی نفی کیسے درست ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ آیت نفی آیت اثبات سے پہلے نازل ہوئی ہے،
یعنی لا تعلمہم منسوخ ہے، وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ یہ اس کے لیے ناسخ ہے۔ آگے فرمایا گیا سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ، مرتین کی تفسیر کی گئی ہے بالفضیحت او القتل فی الدنیا وعذاب القبر۔ اس میں بالفضیحت او القتل فی الدنیا یہ مرہ اولا کی تفسیر ہے جس میں دنیاوی عذاب کا بیان ہے۔ مرہ اولا کی تفسیر فضیحت سے تو درست ہے لیکن او القتل سے درست نہیں معلوم پڑتی ہے، اس لیے کہ منافقین پر احکام اسلام جاری کیے جا رہے تھے، لہذا وہ قتل و قید سے محفوظ تھے، البتہ فضیحت کا سامنا کبھی کبھی ان کو کرنا پڑتا تھا، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نے ایک مرتبہ خطبہ دیا، چنانچہ حمد و ثنا کے بعد فرمایا کہ تم میں سے بعض لوگ منافق ہیں، چنانچہ میں جس کا بھی نام لوں کھڑے ہو جاؤ۔ پھر فرمایا اے فلاں کھڑے ہو جاؤ کیونکہ تم منافق ہو، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 36 لوگوں کا نام لیا۔ بہرحال وعذاب القبر، عذاب القبر یہ مرہ ثانیہ کی تفسیر ہے جس میں برزخی عذاب کا بیان ہے۔ ثم یردون فی الآخرۃ الی عذاب عظیم وهو النار میں عذاب آخرت کو بیان کیا گیا ہے۔ اس طرح منافقین کے عذاب 3 بار ہوئے۔ آگے وقوم آخرون مبتدأ اعترفوا بذنوبهم من التخلف ناتوا والخبر خلطوا عملا صالحا وهو جهادهم قبل ذلك او اعترافهم بذنوبهم او غیر ذلك وآخر سیئا وهو تخلفهم عسى الله ان يتوب عليهم ان الله غفور رحیم نزلت في ابي لبابة وجماعة اوثقوا انفسهم في سوار المسجد لما بلغهم ما نزل في المتخلفين وحلفوا ان لا يحلهم الا النبي صلی اللہ علیہ وسلم فحلهم لما نزلت۔ قوم، مفسر اللہ نے قوم نکال کر کے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ آخرون صفت ہے جس کا موصوف محذوف ہے۔ اعترفوا بذنوبہم یہ پورا جملہ یہ قوم آخرون کی صفت ہے، قوم موصوف، آخرون صفت اول، اعترفوا بذنوبہم یہ صفت ثانی ہے۔ موصوف اپنے دونوں صفتوں سے مل کر کے مبتدا ہے، خلطوا عملا صالحا یہ پورا جملہ اس مبتدا کی خبر ہے، وآخر سیئا یہ عملا صالحا پر معطوف ہے۔ عسى اللہ ان یتوب علیہم یہ جملہ مستانفہ ہے، ان اللہ غفور الرحیم یہ بھی جملہ مستانفہ ہے۔ ترجمہ، اور ایک دوسری قوم جنہوں نے اپنے گناہوں کا اقرار اور اعتراف کیا، یعنی تخلف کا، یہ اعتراف صفت ہے اور خبر خلطوا عملا صالحا ہے، اور عمل صالح وہ ان کا جہاد کرنا ہے اس واقعے سے پہلے، یا ان کا اعتراف جرم کرنا ہے، اور اس کے علاوہ بہت سارے اعمال اور دوسرے کچھ برے عمل بھی ہیں، اور وہ برا عمل ان کا جہاد سے پیچھے رہ جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان پر مہربان ہوگا، ان پر توجہ فرمائے گا، ان کے توبہ کو قبول فرمائے گا، کیوں نہ قبول فرمائے، اس لیے کہ بے شک اللہ تبارک تعالیٰ بڑا بخشنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ یہ آیت کریمہ دراصل حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی اور صحابہ کی ایک جماعت کے بارے میں نازل ہوئی کہ جن حضرات نے
اپنے آپ کو مسجد کے ستونوں سے باندھ دیا تھا۔ جس وقت ان کو وہ خبر پہنچی تھی، وہ وعید پہنچی تھی جو تبوک سے پیچھے رہنے والوں کے بارے میں نازل ہوئی، ان لوگوں نے یہ قسم کھایا اور یہ معاہدہ کیا کہ ہرگز وہ اپنے آپ کو ستون مسجد سے نہ کھولیں گے جب تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کھول دیں۔ چنانچہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مسجد کے ستونوں سے کھول دیا۔ گزشتہ آیات میں زیادہ تر مضمون پانچویں قسم کے منافقین سے متعلق تھا۔ اگلی آیت میں چوتھی قسم کے حضرات کا ذکر ہے جو مومن ہونے کے باوجود سستی اور کاہلی کی وجہ سے جہاد میں شریک نہ ہوئے۔ بقول ابن عباس وہ 10 حضرات تھے، ان میں سے 7 لوگوں نے اپنے اس فعل پر نادم ہو کر اپنے آپ کو مسجد کے ستونوں سے باندھ لیا اور یہ عہد کر لیا کہ جب تک ہماری توبہ قبول کر کے آپ خود نہ کھولیں گے ہم اسی طرح بندھے رہیں گے۔ ان حضرات میں حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ایسا ہے کہ جس پر ساری روایتیں متفق ہیں، باقی نام میں روایتیں مختلف ہیں۔ ان کا حکم وآخرون اعترفوا میں بیان کیا گیا ہے، اور باقی 3 حضرات جنہوں نے اپنے آپ کو مسجد کے ستونوں سے نہیں باندھا اور کھلے طور پر اعتراف جرم نہیں کیا، ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں کو یہ حکم دیا کہ ان کا مقاطعہ کریں، سلام کلام بند کریں۔ یہ معاملہ کیے جانے کے بعد ان کی حالت درست ہو گئی اور اخلاص کے ساتھ اپنے جرم کا اقرار کر کے تائب ہوئے اور ان کی معافی کے احکام دیے گئے جن کا ذکر وآخرون مرجون لأمر اللہ میں آیا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ وآخرون طرفوا بذنوبہم، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا۔ گناہ سے مراد یہاں پر غزوہ تبوک سے پیچھے رہ جانا ہے، کہ جس کو مفسر علام فرما رہے ہیں من التخلف۔ آگے فرمایا خلطوا عملا صالحا، کہ عمل صالح ان لوگوں نے کیا۔ ظاہر بات ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے عمل صالح کی گنتی کون کر سکتا ہے؟ وہ تو بے شمار عمل صالحہ کرنے والے تھے۔ چند عمل صالح کو مفسر علام بیان فرما رہے ہیں، وہ ان کا ہر موقع پر جہاد میں شریک ہونا اور خود اس موقع پر اعتراف جرم کرنا، اور اس کے علاوہ بہت سارے اعمال۔ وآخر سیئہ، اور ان کی ایک کوتاہی ہوئی جس کی وجہ سے عمل صالح کے ساتھ یہ کوتاہی اور برا عمل مخلوط ہو گیا، وہ تخلف عن الجہاد ہے۔ فرمایا عسى اللہ ان یتوب علیہم، یہ عسا کا لفظ امید دلانے کے لیے آتا ہے۔ انسان کو امید دلا کر کے محروم کرنا یہ موجب عار ہے، لہٰذا اللہ تبارک تعالیٰ سے یہ بعید ہے کہ امید دلا کر کے عطا نہ کرے، کیونکہ یہ وعدہ خلافی ہے جس سے اللہ پاک ہے۔ لہٰذا لہٰذا کہا جائے گا کہ ان یتوب علیہم میں جو عسا کا لفظ استعمال کیا گیا ہے یہ تحقیق کے لیے ہے، کیونکہ ترجی کا صیغہ قرآن کریم میں تحقیق کے درجے میں آتا ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تبارک تعالیٰ معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ یہ جملہ ما قبل کی جملے کے علت کے درجے میں ہے۔ فرمائیں گے عسى اللہ ان یتوب علیہم، اس میں اللہ تبارک تعالیٰ کے طرف سے وعدہ ہے بندوں کے لیے کہ وہ اگر اعتراف جرم کریں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ ان کی توبہ کو ضرور قبول فرمائے گا اور ان کی کوتاہی کو ضرور معاف فرمائے گا۔ ان اللہ غفور الرحیم، اے لأن اللہ غفور الرحیم، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ بہت زیادہ معاف کرنے والا، بہت زیادہ رحم فرمانے والا ہے، لہٰذا ان کی کوتاہی کو بھی معاف فرمائے گا اور ان کے حال پر رحم فرمائے گا۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔